الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کا بعض سے ہے۔ منافقین کے حالات کا بیان مع تحویف اخروی۔ فرمایا منافق بعض ان کا بعض سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر کبیر، مدارک، جساس، ان سب میں مفہوم ہے کہ یعنی بعضهم من بعض، یعنی ایک جنس ہے، متحد ہے۔ متشاکلون متشابہون فی تعاضدہم علی النفاق۔ تعاضد، ضاد عین ضاد دال۔ تفسیر کبیر، مدارک، جساس، مفہوم سب میں یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ منافق ایک جنس ہیں، آپس میں متحد ہیں، متشاکلون متشابہون فی تعاضدہم علی النفاق۔ جی، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کا بعض سے ہے، ایک جنس سے ہیں حباست میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مومنین کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں مومنون مومنات بعضهم اولیاء بعض۔ جی، بعضهم اولیاء بعض۔ تو یہاں اولیاء نہیں کہا کیونکہ منافق اس کی دوستی کسی سے نہیں ہوتی، یہ ابناء الوقت ہوتے ہیں، اصحاب الاغراض ہوتے ہیں، اپنوں سے بھی مفاد پرستی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات آپ کو سمجھائیے، ذرا سمجھنا۔ بعضهم اولیاء بعض نہیں فرمایا، جیسے مومنین اور مومنات میں فرمایا المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ جی، اور یہ جو منافق ہیں یہ ابناء الوقت ہوتے ہیں، اصحاب الاغراض ہوتے ہیں۔ اب ان کی اوصاف ذمیمہ بیان ہونے لگی ہے۔ حکم کرتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے، بالکل الٹ معاملہ ہے۔ اور بند کرتے ہیں، قبض کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اللہ نے بھلانے کا یہ مطلب اللہ پرواہ ہی نہیں کرتا، ورنہ وما ربک نسیٰ، اللہ بھولتا نہیں ہے، بھولنا ایک کمزوری ہے۔ بے شک منافق لوگ وہ فاسق ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں فسق اتنا مفہوم ہے، اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے کہ یہ کفر پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں منافق وہ کافر ہے۔ المنافقین جو مذکر سالم ان کا اسم ہے، ہم الفاسقون یہ خبر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کے ساتھ جہنم کی آگ کا، مفعول، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ کافی ہوگی انہیں، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔ یہاں عبارت ہے انتم مثل الذین من قبلکم، تمہاری مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے وہ زیادہ سخت بنسبت تمہارے باعتبار طاقت کے، بڑے پہلوان، اور زیادہ تھے باعتبار مالوں اور اولاد کے، پس انہوں نے نفع اٹھایا اپنے حصے کا دنیا میں، پھر چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے۔ پس تم بھی نفع اٹھا رہے ہو اپنے حصے کے ساتھ، تم بھی ساتھ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے۔
جس طرح نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا۔ منافقو تم مشغول ہوئے ہو، لوگوں کی طرح شبہات میں پڑ گئے ہو۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ الخوض الدخول فی الباطل واللہو، وخذتم خوض سے ہے، خوض کہتے ہیں داخل ہونا باطل میں اور کھیل تماشے میں، اور تم مشغول ہوئے ہو مثل مشغول ہونے اس کے جو وہ مشغول ہوئے تھے۔ الذی یہ جمع کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مشغول ہونے والے باطل میں اور کھیل میں ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، انہیں ثواب کوئی نہیں ملے گا، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب پھر تحدید ہے، ڈرانا مقصد ہے، تخویف دنیاوی و التفات از خطاب بسوئی غیبت، مراد کفار اور منافقین ہے۔ تم نہیں آیا، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عادی، سمودی، قوم ابراہیم علیہ السلام، اصحاب مدین، والمؤتفقات، میرے استاد جی حفظہ اللہ کا آسان معنی، اور الٹی ہوئی بستیاں، جس طرح قوم لوط کی بستی علیہ السلام کی۔ لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں البینات المعجزات والحجج والبراہین الواحزات۔ جی، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، پھر نہیں تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ان پہ ظلم کرتا کہ بغیر بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب دیتا، لیکن تھے وہ اپنی جالوں پہ ظلم کرتے تھے۔ دیکھا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، سبحان اللہ، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کا دوست ہے بعض کا، ان کے درمیان موالات اور مودت ہوتی ہے، حکم کرتے ہیں نیکی کا مقابلہ، وہ برائی کا، یہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور سب سے بڑی بات اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل ہے، قائم کرتے ہیں نماز کو، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، حقوق اللہ، حقوق العباد میں۔ یہ لوگ ان قریب اللہ ان پہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ باغات کا، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہر، سیلاب نہیں آئے گا، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، جنات میں، اور وعدہ کیا ٹھکانے ستھرے ہوں گے ہمیشگی کے باغات میں۔ ورضوان مبتدا نکرہ ہے، جارہ کے ساتھ خاص ہو گئی، فرمایا ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضا اس سے بھی بڑی ہوگی ساری چیزوں سے، جب اللہ فرمائے گا میں تم پہ راضی، ذالک اے المذکور، یہ مذکورہ چیزیں، هو الفوز العظیم، ذالک مبتدا، ہوا پھر مبتدا، الفوز العظیم خبریں، یہ مبتدا خبر مل کے جملہ، یہ جملہ ارشد حکیم ذالک کی کیا بن گئے؟ خبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار، اس دن میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی نبأ سے مراد خبر دینا، نبی نبأ سے اس کا معنی خبر دینا، یا اس کا معنی عظیم، تو نبی عظمت والا ہے، پھر یہ معبوذ اللام نہیں، ناقص واوی نبوت، یا واضح راستہ، تو نبی بھی واضح راستہ بتاتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، امتحان کے لیے کہتے تھے لا تصلوا علی النبی، تو یہ تو کفریہ بات ہے کہ نبی پہ درود نہ پڑھو، تو نبی سے مراد واضح اور کشادہ راستہ بھی ہوتا ہے،
کہ نماز پڑھنے لگو تو واضح راستے پہ نہ پڑھو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ قال الرجل تحت الشجرہ، یا میں نہ کریں گے، قیلولہ کیا مرد نے درخت کے نیچے، نہ کہ کالا کا میں نہ کہیں گے۔ بہرحال اے نبی جہاد کیجیے گا کفار کے ساتھ تلوار کے ساتھ، اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں زبان کے ساتھ، لیکن یہ مدینہ منورہ کے جو ہے نا بیرون جو تھے منافقین وہ مراد ہے۔ مدینہ منورہ میں جو بیرون مدینہ ہے وہ مراد ہے، کیونکہ منافقین مدینہ والے ان سے زبانی جہاد ہے نہ کہ عملی۔ اگر یہاں منافقین سے مراد تلوار سے جہاد ہوگا تو مدینہ منورہ کے جو باہر رہتے تھے وہ مراد ہے، اور اگر مدینہ منورہ کے منافقین مراد ہے پھر زبان سے مراد ہوگا۔ اے نبی جہاد کیجیے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ اگر تلوار سے جہاد ہو یہ مدینہ منورہ سے باہر کے مراد ہے، کیونکہ جو مدینہ میں رہتے تھے انہیں قتل کا حکم نہیں تھا، تلوار کے ساتھ مارنے کا حکم نہیں تھا، تاکہ نبی علیہ السلام پہ اعتراض نہ آ جائے کہ مسلمانوں کو قتل کراتا ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ واغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کرے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور برا ہے ٹھکانہ جہنم۔ قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین اللہ کی کہ ما قالو، انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ ایک شخص نے کہا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کہتا ہے اگر وہ حق ہو تو پھر میں گدھے سے بھی برا ہوں گا، یہ ایک منافق نے کہا تھا۔ پھر کہتا ہے میں نے نہیں کہا، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا کلمہ کفر کا، اور انکار کیا بعد اسلام لانے کے، ارادہ کیا اس چیز کا کہ وہ حاصل نہ کر سکے، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام میں عیب نہیں پایا مگر یہ کہ اللہ نے انہیں غنی کیا اور اس کے رسول نے فضل سے۔ اللہ نے غنیمتیں دیں، اللہ نے مال دیا، رسول نے آگے تقسیم کیا، بس اگر وہ توبہ کر لیتے نفاق سے تو ہوتا ہی ان کے لیے بہتر، اور اگر انہوں نے توبہ سے اعراض کیا نہ کیا اور نفاق پہ ڈٹے رہے، اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، ان کے لیے زمین میں کوئی دوست نہیں جو گرفتاری سے پہلے کام آئے، نہ کوئی مدد جو گرفتاری کے بعد کام آئے۔ ذرا بات سننا، یہ کئی آج نئے نئے مفسر قرآن اپنی نئی نئی تحقیقات بیان کرتے ہیں، وہ اگر نہ کریں تو پھر ان کا ڈنکا نہیں بجتا۔ ہم نے بھی جن سے تفسیر پڑھی ہے انہوں نے 2 دفعہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے تفسیر پڑھی ہے۔ ہم بھی ایک واسطے کے ساتھ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور 2 واسطوں کے ساتھ ہم مولانا حسین علی الوانی وہاں بھجروی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں بفضل اللہ۔ ہم نے بھی کوئی زندگی اس طرح کھیل تماشے میں ضائع نہیں کی ہے۔ ایک شخص تھا سالبہ بن خاطب، کئی لوگ کہتے ہیں یہ بدری صحابی تھا، اس کے بارے میں بات نہ کرو، وہ اور تھا، یہ اور تھا۔ بدری صحابی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ وہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ اور تھا۔ اور یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں یہ مولانا محمد حسین نیلوی شاہ رحمہ اللہ سے میں نے پوچھی تھی، انہوں نے فرمایا وہ سالبہ اور ہے، یہ اور ہے، میں امانت دیانت سے کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس سالبہ اللہ کے پیغمبر کو دعا کرو اللہ مال و دولت دے، فرمایا سالبہ مال اچھی چیز نہیں، چھوڑ۔ پھر آیا 3 دفعہ، میرے آقا نے دعا کی، اس نے بکریاں رکھی کیڑوں کی طرح بڑی، تو اب نمازیں اس کی آہستہ آہستہ رہنے لگی مسجد نبوی میں، صرف جمعے کو آتا، آخر جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، میرے آقا نے حکم دیا، اس نے کہا یہ ٹیکس ہے میں نہیں دیتا، پھر لے کے آیا، میرے آقا نے قبول نہیں کی۔ پھر صدیق اکبر کے دور، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، انہوں نے کہا جس سے آقا نے قبول نہیں کی میں کیسے کروں۔ ہاں قضا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو ویسے
تلوار ہر وقت بیان سے باہر رہتی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ مر گیا منافقت میں، اللہ نے اطلاع دی تھی اس نے سیدھا نہیں ہونا ہے۔ اب یاد رکھنا، رب کائنات جب مال دینے پہ آتے تو ضروری نہیں کہ فیکٹریاں لگائے کوئی، وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، جب لینے پہ آتے ہیں تو سونے کو مٹی بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مطمئن رہنا زندگی میں، قرآن کی خدمت اللہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ ہاں، پھر اگلی بات بھی یاد رکھنا، ان غریبوں کو پھر امیر بھی کر دیتے ہیں، بڑی نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، بڑا مال و دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک غریب کاری نے بات سنائی کسی کو، تو اللہ نے اسے قرآن کی وجہ سے بہت مال و دولت عطا کیا، اور بیویاں بھی 3 ہیں، پھر بچے بھی ہوں گے، مدرسہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو یاد رکھنا، قرآن کی خدمت، غریبوں سے یہ خدمت لیتے ہیں، پھر انہیں امیر کر دیتے ہیں۔ میرے ایک استاذ تھے، بہت غریب الحال، مجھے کہنے لگے مجھ پہ 2500 روپے قرض ہے، پہلے دور کی بات، قرآن کی بڑی خدمت کرتے تھے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دی۔ اسی قرآن کی خدمت نہ چھوڑنا، دے نہ دے، غنا دے دے گا، بہت پیسے دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا، قرآن کی خدمت کرنی ہے، دولت کی ذہن سے نہیں، اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن اللہ قرآن والوں کو بھوکا بھی نہیں مرنے دیتا اور ذلیل بھی نہیں ہونے دیتا۔ جی، تو بہرحال اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر دیتا ہے، اچھوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے۔ بعض ان میں سے وہ ہے جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، قسم ہے اگر اللہ نے ہمیں دیا اپنے فضل سے، البتہ ضرور بے ضرور ہم صدقہ کریں گے، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے صالحین سے۔ یہ سالبہ، اب جو ایسے کرے گا وہ سالبہ ہوگا۔ میری بات ذہن میں رکھنا، کہنا کہ استاد نے کہا یہ سالبہ اور ہے، وہ بدری صحابی اور تھا، پھر دلیل دینا کہ ہمارے استاد ایسی کچی بات نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیلوی شاہ صاحب نے فرمایا تھا وہ سالبہ اور ہے، یہ اور ہے، آپ کوئی اعتراض نہیں رہا۔ پڑھانی شرح تعامل نہیں آتی، کافیے کا پتہ نہیں، جن استادوں سے شرح جامی پڑھی ہے وہ استاد ہنستے ہیں کہ کوئی قابلیت نہیں، اور عالم اتنے بن گئے ہیں کہ کوئی مسلمان ہی نہیں، ہر مسئلے میں نئی تحقیق اور نئی مسائل۔ پر جب اللہ نے دیا انہیں اپنے فضل سے بخل کرنے لگے اس کے ساتھ، اور لوٹے، اور حالانکہ وہ اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ اب اس بخل کی وجہ سے، خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر اللہ نے انہیں انجام میں نفاق دیا، ان کے دلوں میں اس دن تک ملیں گے اس کو، یعنی قیامت کا دن، بسبب اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اس چیز کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم خرچ کریں گے، نہیں کیا، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا انہیں علم نہیں ہے؟ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو بہت بڑا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، عبد الرحمن بن عوف اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت دل کھول کے خرچ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں دل کھول کے خرچ کرنے والوں پہ، مومنین سے صدقات میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، سمجھے؟ متطوعین، مولانا عرفان سمجھ جائیں گے۔ ویل لکل ہمزہ، لمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویل لکل ہمزہ لمزہ،
کیا کرنے والا؟ عیب لگانا، اس لیے یلمز کا میں نے عیب۔ اچھا کہ یہ ریاکاری کرتے، یہ عیب لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے ترغیب دلائی تو عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کے آئے، عاصم بن عدی 100 وسق لے کے امیر تھے۔ منافق کہنے لگے یہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ابو عقیل انصاری ایک کھجور کا سا لے کے آیا، مسکین تھا، کہنے لگے اللہ کو اس سا کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے بے غیرت! امیر پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ ہماری ایک مائی تھی ہمارے پنڈ، بڑی اچھی تھی، میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس پنڈ میں وہی لے کے آئی تھی، ہماری برادری کی بھی تھی۔ وہ ہنستی تھی، وہ کہتی غریبوں کا بچہ اگر چھوٹا لقمہ ڈالے نا منہ میں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کھان دئی کو نہیں پتا، گھر بھوک پئی نچنی تے وڈا نے والا پائے نا تو پھر لوگ کہنے ملے جی کدے نہیں آج ملیا تو پھر رج کی کھینا میں کہتی امیر دا لڑکا چھوٹا جا لقمہ پائے نا تو مائی کہنی ہے، پھر عورتیں کہنی ہیں دیکھو چھوٹا جا تو کتنا سونا کہ تھوڑا تھوڑا کھا رہا، ماں نے کتنی سونی تہذیب سکھائی۔ تو اگر وڈے لقمے پائے تو ماشاءاللہ ایوے چھوٹا وڈے دی طرح کھا، سمجھی گا؟ یہ یعنی امیر اور غریب دی۔ استاد مولانا نصر اللہ صاحب میرے استاد عملیات تھے حافظ اللہ، وہ فرمانے کہ ساڑھے علاقے یا پنڈ وچ ایک عورت سی، غریب سی، روٹی لوان جانی سی تو اکھا چو گڈا وگ رہی ہیں تو عورتیں کھن کر دیا سن۔ عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ نے اس نے خامدہ اچانک بہت مال دے دیتا تو بڑی مالدار ہو گئی۔ اور جدو روٹی لوان جائے نا تو ایک باجی ادھر بیٹھو، نہیں باجی تسی ادھر بیٹھو، ادھر گرمی ہے، ادھر دھوپ لگ رہی، باجی ادھر آؤ، باجی ادھر بیٹھو۔ تو مطلب ہے مال معیار ہے، کوئی تقویٰ تے پرہیزگار نہیں۔ تو بھی کہنے لگے کہ یہ ابو عقیل انصاری 2 سال لے کے آ گیا۔ وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں دل کھول کے صدقہ کرنے والوں سے، اور ان کو بہتان لگاتے ہیں جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت، ابو عقیل انصاری پھر مذاق کرتے ہیں ان سے، اللہ انہیں مذاق کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ استغفر لہم، میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، طباق اور تضاد ہے، طباق السلب، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں بس ہرگز اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ 70 کثرت پہ بولا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، 44ویں دفعہ قرآن پڑھا رہا ہوں، کم از کم میں 70 دفعہ پڑھا لوں۔ 70 کثرت پہ بولا جاتا ہے۔ پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلم، باب تفعیل کا جو خاص ہے کہ کثرت سے پڑھانا، قیامت کے دن میں ان میں شمار ہو جاؤں گا، اور اللہ قبول کرنے پہ آئے تو کم کو بھی قبول فرما لے۔ لیکن میری یہ بات علمی یاد رکھنا جو میں نے کہا، علم باب تفعیل کثرت پہ، کثرت 70 سے بولی جاتی ہے، تو اللہ کرے ہم 70 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آج سکول کا ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار، پرنسپل تھک جاتا ہے انگلش پڑھا کے، ریاضی پڑھا کے، سائنس پڑھا کے، جی تھک جاتا ہے۔ ہم اللہ کا قرآن پڑھا کے تھکے نہیں ہیں بلکہ چاہت اور پیدا ہوئی۔ ذالکا، خیال کرنا، ذالکا مراد کثرت ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ یہ عدم مغفرت اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ قوم فاسقین کی رہنمائی نہیں کرتے۔ تو یہ سب ان سے مراد کثرت ہے بھائی، تفسیر بہت تفسیروں میں میں ایک حوالہ دے دیا کرتا ہوں۔ فرح المحلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے گئے۔ مولی عمران پتر خیال کر، مخلفون کیا، متخلفون نہیں کیا۔ جو
نماز روزہ دین کی خدمت سے پیچھے رہتے ہیں نا، وہ خود نہیں رہتے، اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے وہ خود نہیں گئے، اللہ ناراض تھا۔ مخلفون مصرفون یعنی چھوڑا گیا ان کو، میری بات سمجھنا، خوش ہو گئے، پیچھے چھوڑے گئے اپنے بیٹھنے کے ساتھ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے ناپسند سمجھا کہ جہاد کرے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، بعض کو کہنے لگا نہ نکلو تم ہر گرمی میں۔ آج تبلیغی جماعت نہ جانا آسان ہے، تشکیل کرا لی، کلام ناران کا خان، کیوں جی ادھر اللہ کا دین بیان کرنا، تھوڑے بغیر اسے دین ہی بیان کرنے والا کوئی نہیں تھی، پھر ناران کا خان کیوں؟ یار میں جیسا تبلیغ جماعت نہ، لیکن کشمیر دی میری یا مری دی میری کراؤ تشکیل، سب کھانے پہ ہاں تبلیغ جماعت بہت اچھی ہے جاؤ، لیکن یہ نہ کہ ناران کا حال جانا جی، کشمیر جانا، سوات جانا، پہاڑ بڑے خوبصورت۔ ہاں جی، کل ارشاد فرما دو پیغمبر، نار و جہنم، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے بیتبار گرمی کے، کاش کہ وہ سمجھ لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس چاہیے کہ ہنسے تھوڑے دنیا میں اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، یعنی یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں نا تھوڑے سے، آخرت پہ رونا ہے۔ جو گناہ کر کے میں نے فلاں گناہ کیا فلاں، روتا ہوا جہنم میں جائے گا، جو گناہ کر کے روتا ہے ہنستا ہوا جنت میں جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ جوزو جزام بما کانوا یکسبون، انہیں بدلہ دیا جائے گا بس اب اس کی انہوں نے کمایا نفاق اور استہزاء۔ پس اگر اللہ تجھے لوٹا دے ایک جماعت کی طرف ان میں سے، غزوہ تبوک سے آپ آئیں مدینہ منورہ میں، پھر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے کے لیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر اب جائیں گے، پس کہہ دو ہرگز نہ نکلو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز تم دشمن کے ساتھ میرے ساتھ لڑائی نہ کرو، کیوں؟ بے شک تم راضی ہو گئے ہو پہلی دفعہ بیٹھنا غزوہ تبوک کی طرف، اب بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں آنا۔ عبداللہ ابن ابی منافق ملعون، جس نے میری ماں پہ بھی بہتان لگانے میں بڑے کردار ادا کی، ملعون منحوس، مر گیا، نصیحت کی کہ نبی علیہ السلام کہنا میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور کرتا بھی دیں گے کفن کے لیے، مرا کرتا بھی دے دیا گیا۔ سنیں تو جنازہ میرے آقا پڑھانے لگے تو فاروق سپاہ صحابہ ذرا متوجہ ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اور چھوڑ دو، جس نے عائشہ پہ بہتان لگایا تھا نا اس میں کردار، اس کو نہ جنازہ پڑھاؤ، اللہ نے آپ کو منع بھی کیا کہ 70 دفعہ، فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کر لوں گا، پھر کی بھی ہوگی، اللہ نے مغفرت نہیں فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھا رہے ہیں، کرتے میں جو ہے کفن دلا رہے ہیں، لیکن بخشش نہیں ہوئی، منافق اتنا برا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ نماز جنازہ پڑھنا کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، میرے لاڈلے پیغمبر نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، نہ کھڑے ہونا قبر پہ دفن اور دعا استغفار کے لیے۔ مولوی داؤد اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی نا، یہ جو مانگتے ہیں لوگ، تو پھر یوں ہوتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَدْعُوا، نہ نماز جنازہ پڑھانا، نہ دعا کرنا، نہ قبر پہ کھڑے ہونا، لیکن دعا بعد الجنازہ کوئی نہیں نا، اس لیے یہ آیا لا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ہم قبر پہ کھڑے ہو کی دعا کرتے، مشکوٰۃ شریف یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کب کرتے ہیں؟ جب دفن کے بعد، اور مرے اور حالانکہ وہ کافر تھے۔
وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ علت ہے ہم فاسقون، اور نہ تعجب میں ڈالیں تجھے ان کے مال اور ان کی اولاد، نہیں سوا اس کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان عذاب دے انہیں ان مال دولت کے ساتھ دنیا میں، اور نکلیں ان کی جانیں اور حالانکہ وہ کافر ہوں۔ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت یہ کہ ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کے، اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے طاقت والے ان میں سے، مال و دولت والے، عذر کوئی نہیں، کہتے ہیں ذرنا نکم القائدین، چھوڑ دے ہمیں، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم نہیں جاتے، ہو جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور خوش ہو گئے کہ ہو جائیں بیٹھنے والیوں کے ساتھ۔ میرا ایک دوست تھا، ہم پڑھتے تھے تو زمانہ طالب علم میں کوئی نہ کوئی شغل اور بڑی شرارتیں اور ہوتی ہے انسان زمانہ طالب علم میں، تو وہ کہتا ہے ابھی رحمان دیکھ یار، اللہ فرما رہے ہیں منافقوں کی عادت یہ ہے کہ ہم پیچھے رہتے ہیں، مائیاں بوڑھی ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھے رہیں گے اور ان کی باتیں سنتے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے۔ دیکھو نا، راضی ہو گئے کہ ہو جائے پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، جڑی مالج کو مائیں شاہی ہے انہوں نے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگائی گئی ان پہ دلوں پہ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں مالوں اور جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہ لوگ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات کو، چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں، درال ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ہمارے پنڈ میں ایک بابا آیا ایک بچی کو لے کے، میرے والد صاحب کو کہنے لگا رحمہ اللہ کو کہ گھر والوں کو کہو اس کو نماز پڑھا دو۔ اماں جی نے نماز شروع کرائی، اسے کتنے دن ہو گئے تو پھر وہ بچی چھوڑ گئی۔ والد صاحب نے پوچھا اس سے کہ یار وہ تیری بچی اب پڑھنے کے لیے نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا جی کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں ذرا شہری، ہاں میں پینڈو لوگ، اس نے تو ہفتے میں نماز پڑھ لی فلاں مائی کے پاس، تو وہ کیا تھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو جلدی جلدی نہیں ہو سکا، اسی استاد جی زمینداری نماز پڑھ لی، تسی لمبے چکر پڑھ گئے ہو، اسی اتھے داخل کرائی ہفتے جو نماز ہی پڑھا چھوڑی چھے، کلمے بھی پڑھا چھوڑے، وبحمدک وتبارک اسمک، تو تسی بھی نا یہ پینڈو جڑی زمیندار آڑی قرات نہ رکھے کرو۔ وجعل معذرون من الاعراب، آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں سے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، ہم نے نہیں جانا جہاد پہ، اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کذب اللہ کے کذب اللہ، جھوٹ کہا، ایمان میں جھوٹے تھے، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے فاعل عذاب علیم، دردناک عذاب، نہیں ہے کمزوروں پہ نہ بیماروں پہ نہ ان لوگوں پہ کہ نہ پائیں جو خرچ کرتے ہیں، نہیں پاتے جو خرچ کریں، کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ معذور جب وہ خیر خواہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے، اب نہیں جا رہے، ان پہ کوئی گرفت نہیں، یہ مجبور ہے، ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پہ کوئی گرفت نہیں ہے، وضع ظاہر موضع مضمر ما علیہم تھا، واللہ غفور الرحیم، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی حرج ہے کہ جب آئیں آپ کے پاس تاکہ آپ ان پہ سوار کریں سواری پہ، اور آپ آگے کہیں تم میرے پاس آئے ہو، میں مختار کل نہیں، حاجت روا نہیں، میرے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں ہے، نہیں پاتا میں وہ چیز کہ تمہیں اس پہ سوار کروں، لوٹے اور حالانکہ ان کی آنکھیں بہا رہی ہوں آنسو غم کی وجہ سے یہ کہ نہیں پایا جو وہ خرچ کریں، فرمایا ان پہ بھی کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس آئے اللہ کے پیغمبر کوئی سواری دو، آپ کہیں میرے پاس سواری کوئی نہیں، مختار کل نہیں کہتے میرے پاس نہیں ہے، فرما آپ کہیں میرے پاس کوئی نہیں، وہ رونے لگ جائے، فرما یہ نہیں جا رہے کوئی حرج نہیں جی۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک،
یا اللہ مرتے دم تک قرآن کی خدمت دینا، آخری دن بھی ہمارا اور آخری رات بھی اللہ قرآن کی خدمت دینا۔ اللہ ہم نے کم میں ہیں، گندے ہیں، آخر تیرے بندے ہیں، عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ نہیں سوائے اس کی گرفت معاتبہ ان لوگوں پہ ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وَهُمْ مَغْنِيَا، حالانکہ وہ دولت مند ہے۔ میرے عزیزو، زندگی گزر گئی ہے قرآن کی خدمت، رات بھی اسی کی فکر ہے، دن بھی اسی کی فکر ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے اور اللہ مجھے استقامت دے۔ بہت بہترین مصروفیت ہے دین کی خدمت، اور بہت بڑے اور چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے دین کی خدمت۔ اللہ جس سے لیتا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں۔ ہم نہ کریں گے تو ہزاروں نہیں، اربوں خربوں اور کرنے والے ہیں۔ کہ قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت نہ چھوڑنا، دنیا میں بھی بیڑے پار، آخرت میں بھی بیڑے پار۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جو متقین ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں اللہ دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرماتے۔ خوش ہوگا یہ کہ ہو جائے وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، کہ محلے جڑی عورتیں بیٹھی نہ گپ شپ لاو گے، ہائے نہیں مائے کی آلی پانی بھر کے لے آمی، میں جانا سی کوئی نہیں گیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں۔ بِفَضْلِ اللہ، آج 10واں پارہ مکمل، 1/3 ختم ہو گئی، 2 تہائیاں رہ گئی۔ ایک مائی تھی سادی سی، ایک روزہ رکھا اور کہنے لگی ایک روزہ ثوابی گزر گیا، پیچھے کی رہا 29 رہ گئے، سارے تو ماشاءاللہ 20 رہ گئے، بارے انشاءاللہ بڑی آسانی نہ ہو جان گے، فکر نہیں کرنا۔ بڑی خوش نصیبی کہ قرآن مجید ہر سال اسی مکمل کرنے اللہ دے فضل دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد۔ اللہ ان سب کو عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا، ان کے آنے والی زندگی آسان فرما، ان کی زندگی دراز فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، انت ارحم الراحمین برحمتک یا سبحان اللہ۔